نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حضرت اقدس مفتی عبدالرؤوف صاحب سکھروی دامت برکاتہم کی کتاب 40 گناہ کا درس چل رہا ہے. والدین کی اطاعت اور والدین کے حقوق پر بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد جس چیز کو بیان فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک کو بیان فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جہاں اللہ نے اپنے ساتھ شکر کو لازم کیا کہ اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، وہیں پر اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو. انشکر لی ولی والدئی کا، کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر بھی ادا کرو. پھر حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. یعنی والدین کا درجہ اور مقام کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ مشروط کر دیا ہے. جس کے والدین اس سے راضی اس کا اللہ بھی راضی، اور جس کے والدین ناراض تو اللہ بھی ناراض. دوسری حدیث کی روایت اس کے راوی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو. یہ تمہیں اختیار ہے. یعنی باپ کی خدمت کر لو، باپ کی دعائیں لے لو تو جنت کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور اگر باپ کو ستاؤ گے، اذیت پہنچاؤ گے، نافرمانی کرو گے تو بھائی پھر یہ دروازہ بند ہو جائے گا. یہ جنت کا جو دروازہ ہے بند ہو جائے گا، دوزخ کا دروازہ کھل جائے گا اور بہت بڑی محرومی ہو جائے گی. اس لیے اپنے والدین کو اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے والدین جو ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ ہماری جنت بھی ہے، یہ ہماری دوزخ بھی ہے. اگر ہم نے ان کی اطاعت کی تو جنت ہے، اور اگر ہم نے نافرمانی کی تو جہنم ہے. حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے مشائخ میں سے ہوئے، بہت بڑے اولیاء امت میں سے اور بڑے صاحب کشف و کرامات بزرگوں میں سے تھے. یہ کیفیت تھی کہ جب گھر سے باہر نکلا کرتے تھے تو چہرے پر رومال ڈال لیتے تھے. خادم نے پوچھا کہ حضرت باہر آپ نکلتے ہیں تو چہرے کو ڈھانپ کر کیوں نکلتے ہیں؟ تو خادم کی بات کا جواب یہ دیا کہ اپنا رومال اتار کر خادم کے سر پہ ڈال دیا. بس اس خادم کے سر پہ رومال کا ڈالنا تھا کہ بھرے بازار میں کوئی انسان نظر نہ آیا، گدھے، گھوڑے، کتے، انسان نظر نہیں آ رہا. پریشان ہو گیا، گھبرا گیا. فرمایا کہ اس لیے میں جو ہوں اس لیے اپنے سر کو پہ رومال ڈال کے نکلتا ہوں تاکہ کسی پہ نظر نہ پڑے.
اب یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ چیز تھی کہ انسان بظاہر دیکھنے میں تو انسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی حیوانوں والی صفات ہوتی ہیں، مثلا بے حیائی، بے غیرتی، یہ کس کی صفت ہے؟ خنزیر کی صفت ہے۔ نخلیں اتارنا یہ بندر کی صفت ہے۔ کینہ پروری یہ اونٹ کی صفت ہے۔ اب انسان کے اندر جب یہ صفتیں ہوتی ہیں تو ظاہر تو اس کا انسانوں جیسا نظر آتا ہے، لیکن دل اندر سے مست ہو جاتے ہیں، باطن جو ہے اندر سے مست ہو جاتے ہیں۔ تو بعض اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ یہ چیز عطا کر دیتے ہیں، ان کی نظر کو کھول دیتے ہیں کہ انہیں وہ حقیقت جو ہے وہ نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی یہی کیفیت تھی، بازار میں نکلتے تھے چہرے پہ رومال ڈال کے نکلتے تھے۔ پوچھا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ حضرت آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا کہ بھرے بازار میں چند ایک انسان نظر آتے ہیں، باقی سب حیوان نظر آتے ہیں۔ تو حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں عرض کر رہا تھا، اتنے بڑے اکابر اولیاء امت میں سے ہوئے اور سکھ مذہب سے اسلام قبول کیا تھا، لیکن والدہ سکھ مذہب پہ تھی۔ تو اپنے شاگردوں کے ساتھ، مریدین کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور ماں جوتی اتار کے مارنا شروع کر دیتی تھی، تو سر جھکا لیتے تھے، کہتے تھے ماں جی اور مار لو، ماں جی اور مار لو، ماں جی اور مار لو، پلٹ کے جواب نہیں دیتے تھے۔ آج کوئی کسی کو کہہ دے، باپ دوستوں کے سامنے کسی کو کہہ دے کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، بیٹے کو برا لگ جاتا ہے، اور وہاں شاگردوں اور مریدین کے سامنے ماں مار رہی ہے اور جوتی اتار کے مار رہی ہے، لیکن سر جھکایا ہوا کہتے ہیں ماں جی اور مار لو، ماں جی اور مار لو۔ وہی بات ہے کہ پھر یہ مارنے والے کہاں سے آئیں گے؟ یہ نظریں کہاں سے لائیں گے؟ یہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے؟ یہ آواز کہاں سے لائیں گے؟ تو اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے، اور قدر جو ہے وہ زندگی میں ہے۔ بعد مرنے کے سب کہتے رحمت اللہ علیہ، کہ جی اللہ کی رحمت ان پر ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ صحابہ سوال پوچھتے تھے، اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے صحابہ کو کہ سوال پوچھ کر ایک ایک بات کو وضاحت کے ساتھ اسے صاف کلیئر کر لیا، ایک ایک بات کھول کر پوچھ لی، اور وہ کس کے لیے؟ وہ ہمارے لیے، کہ اس سے رہنمائی کیسے ملے گی؟ ہمیں ملے گی۔ صحابہ تو ہدایت پر تھے، ہدایت کے اعلیٰ درجے پر تھے، اور انہیں تو ضرورت نہیں تھی، وہ تو صحبت یافتہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو در حقیقت یہ سوالات جو پوچھے گئے یہ امت کے لیے پوچھے گئے۔ تو دریافت کیا کہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں، وہ دونوں ہی تیری جنت اور دوزخ ہیں، یعنی ان کی اطاعت و خدمت جنت میں لے جاتی ہے، جنت کے درجات دلا دیتی ہے، اور ان کی بے ادبی اور ناراضی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، مجھے دکھا دیجئے، بتا دیجئے کون ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کا جنت میں ساتھی تو کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ فلاں بستی میں ایک قصائی ہے، گوشت بیچنے والا، تو وہ جو گوشت فروش ہے قصائی، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہے۔ سفر کر کے پہنچے، جا کر دیکھا کہ وہ اپنی دکان پر بیٹھا ہوا گوشت بیچ رہا ہے۔ اس سے کہا کہ بھائی مسافر ہوں اور آپ کے پاس کچھ دن ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی بہت اچھا،
میں ذرا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاؤں، آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ بیٹھ گئے۔ جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا، اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا ٹوکری میں ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لیا، اپنے گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچ کر کہا جی آپ بیٹھے، میں بھی آتا ہوں۔ اور وہ جو گوشت کا ٹکڑا اس نے لیا تھا، اس سے اس نے یخنی تیار کی، سوپ، یخنی۔ اور جب وہ یخنی تیار ہو گئی تو اس کی بوڑھی ماں تھی، بہت ہی بوڑھی، بہت ہی نحیف، ضعیف۔ اس نے اپنی ماں کے منہ میں قطرہ قطرہ وہ سوپ ڈالا، قطرہ قطرہ۔ اور جب ماں سیراب ہو گئی، پیٹ بھر گیا، سیراب ہو گئی، ماں نے کہا بس۔ اور پھر ماں نے دعا دی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے، جنت میں موسیٰ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ماں نے یہ دعا دی۔ اب یہ شخص موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا فارغ ہو کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مجھے اجازت دو، میں چلتا ہوں۔ جی آپ نے تو کہا تھا کہ میں کچھ دن ٹھہروں گا، اور آپ ابھی جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا مجھے وہ مقصد حاصل ہو گیا، اور تم کو مبارک ہو، میں ہی اس امت کا نبی موسیٰ ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ جنت میں جو میرا ساتھی ہے مجھے دکھا دیجیے وہ کون ہے، تو تمہارے بارے میں بتایا گیا۔ تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے جنت میں میرا ساتھ ملے گا۔ اب کون سا اس کا عمل تھا؟ کون سا عمل تھا؟ ماں کی خدمت تھی، ماں کی خدمت، ماں کی دعا۔ بس اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہیں جو جنت میں میرا ساتھ ملے گا وہ ماں کی دعا کی وجہ سے ملے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء امت میں سے گزرے ہیں۔ تو ان کے بچپن کا واقعہ آتا ہے کہ چھوٹے بچے تھے، رات کا وقت تھا، ماں نے پانی مانگا تو یہ اٹھے، ماں کے لیے پانی کا پیالہ بھرا اور پانی کا پیالہ لے کے ماں کے پاس پہنچے۔ ماں کی آنکھ لگ گئی، ماں سو گئی۔ اب یہ چھوٹے بچے ہیں، آج کل کے بچوں کو ذرا آپ کہہ کر دیکھو کام کے لیے، کیونکہ آج کل کے بچوں کو اس سوشل میڈیا نے، موبائل فون نے بگاڑ دیا، اور اس موبائل فون نے کیا بگاڑا؟ ماں باپ نے بگاڑ دیا کہ ماں باپ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے انہیں موبائل فون دے دیا کہ بس اب یہ اس میں لگے رہیں، ہمیں تنگ نہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑا ظلم اپنی اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ یعنی ماں باپ تو اولاد کی خیرخواہ ہوتے ہیں اور آپ اولاد کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، کیونکہ اس کا جب وہ عادی ہو جاتا ہے نا، بچہ، چھوٹا بچہ ایڈک ہو جاتا ہے، عادی اس نشے کا، تو پھر اس کو دیکھنے سے، کارٹون دیکھنے سے، گیم دیکھنے سے یا گیم کھیلنے سے ایسے کیمیکل باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں کہ جو سگریٹ پینے سے نہیں ہوتے، اس سے زیادہ اس کو دیکھنے سے ہوتے۔ ڈوپامین جو ہے پروڈیوس ہوتا ہے، تو سگریٹ پینے والے کی باڈی میں جتنا ڈوپامین بنتا ہے اس سے کہیں زیادہ موبائل دیکھنے والے بچے کے اندر بنتا ہے۔ تو پھر جب وہ ڈوپامین، وہ کیمیکل اس کی باڈی کے اندر بنے گا تو اس کا بنے گا کیا؟ اس بچے کا کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچوں کی تربیت نہیں ہے، کیونکہ تربیت کا تعلق تو گھر سے ہے نا، اور گھر میں ماں باپ نے کیا کیا؟ موبائل دے دیا، سوچا کہ شاید یہ موبائل ان کا استاد بن جائے گا، یہ موبائل سے وہ اچھے انسان بن جائیں گے۔ نہیں، ایسے اچھے انسان نہیں بنا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچے ایک نمبر کے بدتمیز بن رہے ہیں، تمیز اور تہذیب ان کے اندر نہیں ہے، نہ چھوٹے کا لحاظ، نہ بڑے کا ادب، کوئی لحاظ اور کوئی ادب نہیں ہے۔ تو اس لیے، اور ایک وہ زمانہ تھا کہ اپنے اولاد کی تربیت کی جاتی تھی کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے بچے ہیں، ماں رات کو پانی مانگتی ہے، یہ پانی کا پیالہ لے کر آتے ہیں، ماں کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب عقل تو یہ کہتی ہے جی ماں سو گئی ہے تو ماں کو اٹھا کے پانی پلا دو،
اور ایک دو باتیں بھی سنا دو کہ ادھر پانی مانگا تھا اور سو بھی گئی، یا پھر پانی کا پیالہ رکھ کے خود بھی سو جاؤ. اور آج کل کو کوئی بچہ ہو تو یہی کرے گا. لیکن وہی بات کہ یہ تو ادب والے بچے تھے نا، ادب والے، کیونکہ ماں کی تربیت تھی. اب انہوں نے سوچا کہ اگر میں ماں کو بیدار کرتا ہوں پانی پلانے کے لیے تو ماں کی نیند خراب ہوگی، ماں کا آرام خراب ہوگا. اب چھوٹے بچے کا فہم کتنا نورانی ہے. اور اگر میں سو گیا اور ماں نے پھر پانی مانگا تو ماں کو تکلیف ہوگی، میں نہ اٹھ سکا تو ماں کو تکلیف ہوگی. تو اس سے بہتر ہے کہ خود تکلیف برداشت کر لو، ماں کو تکلیف نہ دو. تو پانی کا پیالہ لے کر ساری رات ماں کے سرہانے کھڑے رہے کہ جب ماں کی آنکھ کھلے گی پانی پیش کر دوں گا. صبح کے وقت جب ماں کی آنکھ کھلی اور ماں نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ بچہ، چھوٹا سا بچہ، اور یہ ساری رات پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہا، تو ماں کے دل سے دعا نکلی. اور ماں کے دل سے وہ ایسی دعا نکلی، کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے، میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. تو کیا چیز ہے؟ ماں کی دعا ہے. آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ پریشانیاں، مشکلات کیوں ہیں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ ماں باپ تو گھر میں موجود ہیں لیکن ماں باپ کو ستا رکھا ہے، ماں باپ کو اذیت پہنچا رکھی ہے، ان کے دل کو ٹھیس پہنچا رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے دل سے دعا نہیں نکلتی. حالانکہ اولاد کو ایسا ہونا چاہیے، اتنی خدمت کرے اپنے ماں باپ کا، اتنا دل خوش کرے کہ جب ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، باپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بے ساختہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک ہے دعا کا کرنا، تو دعا کرنی بھی چاہیے، اور ایک ہے دعا کا کرانا، تو دعا کرانی بھی چاہیے. لیکن ایک ہے دعا کا لینا، تو دعا کرنی بھی چاہیے، دعا کرانی بھی چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعا لینے والے بن جاؤ، دعا لینے والے بن جاؤ. کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے اساتذہ کی، اپنے بزرگوں کی، اللہ کی مخلوق کی ایسی خدمت کرو، ایسا برتاؤ ان کے ساتھ کرو، ایسا حسن سلوک کرو کہ بے ساختہ ان کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے، بے ساختہ. اور دعا ہی وہ واحد عمل ہے، دعا، کہ جو انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو بدلنے والی چیز دعا کے سوا کوئی نہیں، کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیر کے اندر کی چیز ہے، تقدیر سے باہر کی چیز نہیں ہے. اللہ نے بہت سی چیزوں کو مشروط کر دیا ہے کہ یہ کسی چیز سے پناہ مانگے گا تو پناہ دے دوں گا، کسی چیز کا سوال کرے گا تو میں اس کا سوال پورا کر دوں گا. تو تقدیر کا تھوڑا حصہ ایسا ہے جو اٹل ہے، اور بہت سا حصہ تقدیر کا ایسا ہے جو معلق ہے، مشروط ہے. تو اس لیے دعا کرنی بھی چاہیے، دعا کرانی بھی چاہیے. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دعا لینے والا بن جائے. اور پھر دعا لینے میں بھائی ماں باپ سے بڑھ کے کس کا درجہ ہوگا؟ ماں باپ سے بڑھ کر کس کا درجہ؟ بزرگوں کا درجہ بعد میں ہے، ماں باپ کا درجہ پہلے ہے. آج بزرگوں کے جا کے تو پاؤں دباتا ہے، ان کی تو جوتیاں اٹھاتا ہے، لیکن ماں باپ کے پاؤں دباتے ہوئے شرم آتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے شرم آتی ہے. تو ایسا آدمی بزرگوں سے بھی فیضیاب نہیں ہو سکتا کہ جس کی طبیعت میں اپنے ماں باپ سے حجاب ہے، اپنے ماں باپ سے رکاوٹ ہے. بھلا وہ بزرگوں سے کیسے فیضیاب ہو سکتا ہے؟ اس لیے اپنے ماں باپ کو بھائی راضی رکھنا چاہیے. اور آج کل کے زمانے میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، بیماریاں آ جاتی ہیں، کمزوریاں آ جاتی ہیں، طبیعت کا چڑچڑا پانا آ جاتا ہے. اب اس کے بعد وہ مختلف
باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں، باتوں کو دہراتے ہیں، عجلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اولاد کیا چاہتی ہے کہ والدین ہماری مرضی کے تابع چلیں، برا لگتا ہے، اولاد کو برا لگتا ہے، کہتے ہیں ابا تو یہی کہتے رہتے ہیں، اماں تو یہی کہتی رہتی ہے۔ کتنے لوگ آ کر کہتے ہیں، ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھائی ان کے ساتھ ایسے ہی گزارا کرنا پڑے گا، انہیں اپنا وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرو، اپنے ساتھ انہیں انگیج کرو، دیکھو یہ خوش رہیں گے، یہ کوئی تم سے مال نہیں چاہتے، یہ کوئی تم سے کوئی بڑی کوئی کسی چیز کا سوال نہیں کرتے، بس یہ چاہتے کہ عزت ملے، احترام ملے۔ اولاد 2 گھڑی پاس بیٹھ کر ہم سے باتیں کرے، کچھ ہمارے دل کا احوال سن لے، بس اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اتنا کرنا بھی اولاد پر بھاری ہے، اتنا کرنے کے لیے بھی اولاد تیار نہیں ہے۔ اور آج کے زمانے کے سوشل میڈیا جو شیطان، یہ شیطان ہے، جو دجال کی آنت ہے، شیطان کی آنت ہے، یہ اس سے پیچھا نہیں چھوٹتا کہ اس سوشل میڈیا کی لعنت کے لیے تو وقت ہے، لیکن اپنے والدین کے لیے وقت نہیں ہے۔ کل اللہ کو کیا جواب دے گا، کیا جواب دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، خدمت گزار بنائے اور دعائیں لینے والا بنائے، اور والدین کی دعاؤں سے اللہ کسی کو محروم نہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نستعينك على طاعتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہم سب کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بنا، والدین کی خدمت کرنے والا بنا، والدین کی دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ والدین کی نافرمانی سے حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ مطیع و فرما بردار بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ والدین کی دعائیں لینے والا بنا، والدین کی دعاؤں سے یا اللہ کبھی بھی محروم نہ فرما، یا اللہ کبھی بھی محروم نہ فرما، یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے عالم برزخ کی یا اللہ دعوات اور توجہات اور فیوزات نصیب فرما، ہماری شامت اعمال سے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں صحت و عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں افزونی فرما، ان کے ٹھنڈے سائے یا اللہ سروں پہ سلامت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا،
اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما، گھر بار کی حفاظت فرما، آل اولاد کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما، ستاری والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، دارالقرآن کا قیام آسان فرما۔ یا اللہ اس کے مغربی سمت کے مکانات کا حصول بھی آسان فرما۔ یا اللہ اس کی ادائیگی کا از غیب انتظام فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، خادمین ہیں، جس نوع سے بھی تعاون کرنے والے، خدمت کرنے والے، انہیں دنیا آخرت میں اس کا صلہ عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی اللہ شاد و آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه واهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا